بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 301 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور انعام اور اکرام سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور بہرحال جب اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم، ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم، صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ عزیز طلبہ، اس سے گزشتہ سبق میں جن آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھی تھی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام کی بربادی کے اسباب کو بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا، نافرمانی پر اڑے رہے، اصرار کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ جو آیات ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اور اس سے اگلی آیت ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ابتلا اور امتحان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی انسان کا مزاج بھی بتا دیا کہ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ آزماتا ہے انعام اور اکرام کے ذریعے سے، اور کبھی جو ہے وہ رزق میں تنگی کر کے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آزمائش کے طریقے ہیں وہ مختلف ہیں۔ کسی کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازتا ہے، اکرام اور انعام سے نوازتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی، اور کسی کی کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی فرما دیتے ہیں، اس طرح سے اس کو آزماتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میری اللہ نے توہین کر دی۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیات ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، ان آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے یہ گزشتہ کے ساتھ مربوط ہے۔ گزشتہ جو پچھلی آیات کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اسی سے متصل ہے، اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَمَّا الْإِنسَانُ کے اندر فا کا استعمال کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے مخاطبین ہیں انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سابقہ اقوام کا جو انجام ہوا، جو ان کے احوال گزرے ہیں، ان سے وہ عبرت حاصل کرتے، نصیحت پکڑتے اور کفر و شرک کو چھوڑ دیتے اور نافرمانی سے باز آ جاتے، لیکن انسانی مزاج کے مطابق ہی انہوں نے دنیا داری کو ہی اپنا مزاج بنا لیا، اور یہ دنیا داری کا جو مزاج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے جو ہے وہ باز رکھتا ہے، فرما برداری پر نہیں آنے دیتا۔ دنیا کی نعمتیں مل جانا یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اور دنیا کی چیزوں سے محروم ہو جانا یہ بھی جو ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے۔ اسی لیے کافر بھی جو ہے وہ تنگ دست بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے،
اور اہل ایمان میں بھی دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں، بعض اہل ایمان دولت مند ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ تنگ دست ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں انسان کو مبتلا کر کے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ انسان پر یہ لازم ہے کہ اگر اس کو نعمتیں مل جائیں، انعام اور اکرام سے اس کو اللہ تعالیٰ نوازے، تو وہ شکر ادا کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، تکبر اختیار نہ کرے، اور اپنے مال پر اترائے نہ، اور یہ سامنے اس کے رہنا چاہیے، یہ اس کے مد نظر رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں تو میرے امتحان کے لیے ہیں۔ اور اگر تنگ دستی کی حالت آ جائے، پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، تنگی ہو جائے، نعمتیں چھن جائیں، تو صبر سے کام لے، نہ یہ کہ وہ شکایت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آئے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو انسان کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ مالدار ہونا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقبول ہونے کی علامت ہے، اور تنگ دست ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مردود ہونے کی علامت ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی تردید کر دی کلا کے ذریعے سے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو۔ اس کے بعد جو دنیا داری کا مزاج ہے اس کو بیان کیا ہے، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، کہ تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا، یتیم کی عزت نہیں کرتے، لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کی مدد کرنے کی ترغیب نہیں دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم جو ہے وہ میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت محبت رکھتے ہو۔ میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی جب کوئی مرتا ہے تو مال کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کے حصے کا جو مال ہے وہ بھی تم کھا جاتے ہو۔ چھوٹے بچے جو یتیم ہوتے ہیں، یا مرنے والے کی بیوی جو بیوہ ہو جاتی ہے، اور جو وائرس وہاں موجود نہیں ہوتے، غائب ہوتے ہیں، ان سب کا مال جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اسے جو ہے وہ دبا لیتا ہے اور اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تم محبت کرتے ہو۔ جب مال کی مذمت بیان کر دی، جتنے بھی طریقوں سے مال حاصل کیا جاتا ہے ان سب طریقوں میں لگ کر جو لوگ مال کمانے میں منہمک ہو جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، احکام شرعیہ یعنی کہ جو شریعت کے احکام ہیں ان کا لحاظ نہیں کرتے، نماز ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، تو ان سب کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ مذمت فرمائی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کے اندر، کہ تم مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ جہاں جہاں مال خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، واجب ہے، اسی طرح دیگر جگہوں پر کہا کہ مسکینوں کا اور غریبوں کا تمہارے مال میں حق ہے، چاہے وہ مال خرچ کرنا جو ہے وہ واجب یا فرض ہو، یا پھر وہ اس کا درجہ جو ہے وہ استحباب کا ہو، وہاں مال خرچ نہ کرنا اس کی بھی جو ہے وہ اس کے اندر مذمت ہے، یعنی کہ مال کی محبت انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل کر دیتی ہے، بہت سے گناہوں پر جو ہے وہ آمادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے مال کی محبت، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اس لیے وہ شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں، یعنی ہر شخص اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور جو اس نے کمایا ہے وہ بھی اس نے یہی چھوڑ کر جانا ہے، پھر اس کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تو اس کا مالک نہیں ہے، جب اس نے یہی چھوڑ کے جانا ہے تو پھر تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، مومن کا گھر تو آخرت ہے، دنیا تو اس کا گھر نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ ترغیب دی ہے کہ بقدر ضرورت کمایا جائے، اگر اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیں اور حلال طریقے سے دے دیں تو اس کی بھی کوئی مذمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پھر اس کو اس کے بندوں پر خرچ بھی کرنا چاہیے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں جنہیں انسان مکروہ سمجھتا ہے وہ ان میں سے پہلی جو ہے وہ موت ہے. موت کو انسان مکروہ سمجھتا ہے، حالانکہ مومن کے لیے موت جو ہے وہ بہتر ہے تاکہ وہ فتنوں سے محفوظ رہ سکے. اور مال کی کمی کو مکروہ سمجھتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا ذریعہ ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مال ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی کمی جو ہے وہ حساب کی کمی کا ذریعہ ہے. جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ جو ہے حساب کتاب بھی دینا پڑے گا. تو مال کی کمی یا رزق کی تنگی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے. ایک تو حساب کتاب نہیں ہوگا جو ہے وہ زیادہ اس کو حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا حق جو ہے وہ اس نے ادا نہیں کیا، جس شخص کا حق اس کے مال سے متعلق تھا، تو اس کا بھی اس سے جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، باز پرس ہوگی. تو یہ مال کی کمی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مردود ہونے کی علامت نہیں ہے، اور اس طرح مال کی زیادتی بھی جو ہے وہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. اگرچہ مال کمانا اور حلال طریقے سے کمانا یہ کوئی جو ہے وہ اس کی مذمت نہیں بیان کی گئی، لیکن اسی کو مقصد بنا لینا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اور نماز سے اور دیگر احکام شریعہ سے غافل ہو جانا، یہ غلط چیز ہے، اور اس کی مذمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. فَأَمَّا الْإِنسَانُ الْكَافِرُ، بہرحال انسان الکافر یعنی کہ کافر جو ہے وہ اس انسان سے مراد ہے. اذا مبتلاہ اختبرہ ربہ، جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی کہ اس کا امتحان لیتا ہے. فاکرمہ بالمال وغیرہ، مال وغیرہ کے ذریعے سے اس کا جو ہے وہ اکرام کرتا ہے، اور ونعمہ، اور اس کو انعام دیتا ہے. فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت بڑھا دی، مجھے جو ہے وہ میری عزت کی. واما اذا مبتلاہ ربہ فقدر ضیق علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اذا مبتلاہ، جب وہ اس کو آزماتا ہے، وہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ رب ہے، اس کا رب اس کو آزماتا ہے. فقدر، کس طرح سے آزماتا ہے کہ وہ تنگ کر دیتا ہے. ضیقہ، قدرہ کا معنی ہے ضیقہ، کہ وہ اس پر تنگ کر دیتا ہے اس کا رزق. فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. ردعن، یعنی یہ جو کلا ہے یہ جو ہے وہ حرف ردہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی لیس الاکرام بالغناء والاہانۃ بالفقر وانما ہما بالطاعۃ والمعصیۃ وکفار مکہ لا یتنبہون لذلک. یعنی اس کا مطلب یہ ہے حرف ردہ کا کہ غنا کی وجہ سے اکرام ہو اور فقر کی وجہ سے توہین ہو. وانما ہما بالطاعۃ والمعصیۃ، ان دونوں باتوں کا طاعت اور معصیت سے جو ہے وہ تعلق ہے. وکفار مکہ لا یتنبہون لذلک، اور لیکن کفار مکہ اس بات سے واقف نہیں ہے. یعنی یہ جو انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ گیا تو میں بہت بڑی چیز ہوں، میں اس کا مستحق تھا، اور جب رزق کی تنگی ہو تو شکوے شکایت شروع کر دے، تو یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اکرام کی وجہ سے، غنا کی وجہ سے اکرام اور فقر کی وجہ سے اہانت یہ نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص مقبول نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، اور وہ شخص مردود نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. لیکن کفار مکہ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس بات سے واقف نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم لا یحسنون الیہ ما غناہم او لا یعطونہ حقہ من المیراث، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. کیسے اکرام نہیں کرتے، اس کی تفسیر آگے ذکر کی ہے. یعنی تم یتیم کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے. وہ لوگ جو ہے وہ فارغ البالی کے باوجود، یعنی مالداری کے باوجود اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے. لا یحسنون الیہ ما غناہم او لا یعطونہ حقہ من المیراث، یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ میراث سے اس کا حق نہیں دیتے، یتیم کا حق بھی کھا جاتے ہیں. ولا تحاضون انفسهم ولا غیرهم على طعام
ای اطعام المسکین، اور تم ترغیب نہیں دیتے نہ خود کو اور نہ ہی دوسروں کو، علی طعام، کس بات کی ترغیب نہیں دیتے؟ علی طعام المسکین ای اطعام المسکین، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ الْمِيرَاثَ، اور اکل اللمہ، اور تم میراث کو جو ہے وہ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اکل اللمہ ای شدیدا للمہم نصیب النساء والصبیان من المیراث مع نصیبہم منہ او مع مالہم۔ یہ اکل اللمہ کی جو ہے وہ تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے کہ عورتوں اور بچوں کے مال میراث پر ان کے شدید حریص ہونے کی وجہ سے، ای شدیدن، ان کے شدید حریص ہونے کی وجہ سے اپنے حصے کے ساتھ یا اپنے مال کے ساتھ تم جو ہے وہ ان کا مال بھی سمیٹ لیتے ہو، ان کا مال بھی، ان کا حق بھی کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت محبت کرتے ہو یا بری طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو۔ ای کثیرا فلا ينفقونہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تم اس سے محبت کرتے ہو، لہذا فلا ينفقونہ، اسے وہ لوگ خرچ نہیں کرتے، یعنی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو خرچ نہیں کرتے۔ وفی قراءۃ بالفوقانیۃ فی الافعال الاربعۃ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قراءت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ان چاروں افعال کے اندر، یعنی کہ یہ جو چاروں افعال ہیں، تکرمون الیتیم، تحاضون، تأکلون، تحبون، ان میں جو ہے وہ تائے فوقانیہ کے ساتھ بھی ایک قراءت ہے۔ ایک قراءت تو وہ ہے جو کہ یا کے ساتھ ہے، یکرمون، یحاضون، یأکلون اور یحبون، لیکن ایک قراءت جو ہے وہ تائے فوقانیہ کے ساتھ، یعنی کہ خطاب کے ساتھ ہے، تأکلون، تحاضون، تحبون وغیرہ، لیکن مصنف کے ہاں جو ہے وہ ان کے پیش نظر یا والی قراءت تھی، اس لیے انہوں نے الگ سے وفی قراءۃ بالفوقانیۃ فی الافعال الاربعہ کا ذکر کر کے دوسری قراءت کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ ہمارے نسخے میں تائے فوقانیہ ہی کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔